بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شہادت کا خوبصورت واقعہ۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم جاری کیا اور فرعون کے سپاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑے، یہ خبر سن کر ایک شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرید تھا وہ آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا، آ کر کہنے لگا: اے موسیٰ، بے شک فرعون کے دربار والے آپ ہی کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے کہ وہ آپ کو شہید کر دیں گے۔ آپ جلد از جلد اس شہر سے نکل جائیں۔ اس پر مجبوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور وہاں سے مصر کی سرحد پار کرتے ہوئے مدین جانے کا فیصلہ کیا۔ مدین وہ مقام تھا جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے اور وہ اللہ کے نیک بندے اور پیغمبر تھے۔ مدین ایک صحرائی بستی تھی اور یہ بستی فرعون کی سلطنت کی حدود سے باہر تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے تو آپ کے پاس نہ کوئی اچھی سواری تھی اور نہ ہی کوئی ہمراہ۔ راستے میں درختوں کے پتے اور زمین پر سبزیوں کے سوا کوئی چیز کھانے کو نہ ملتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روز تنہا چلتے رہے۔ یہ راستہ وہ تھا جو آپ نے کبھی نہ دیکھا تھا اور نہ کبھی طے کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام مسلسل 8 روز تک یوں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ اس سخت اور مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی، آپ کو سیدھا رستہ دکھایا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے۔ مدین پہنچ کر آپ شہر کے ایک کنارے کے پاس کنویں کے پاس تشریف لائے، جس کنویں سے وہاں لوگ پانی لیتے تھے اور اپنے جانوروں کو سیراب کرتے تھے۔ وہاں آپ نے لوگوں کا ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان لوگوں سے علیحدہ آپ نے 2 عورتیں دیکھی جن عورتوں نے اپنے آپ کو اس طرح روک رکھا تھا کہ کنویں کے لوگ پانی پلا کر چلے جائیں اور کنویں خالی ہو تو ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں، کیونکہ کنویں کو طاقتور لوگوں نے گھیر رکھا تھا اور عورتوں کے بس میں نہیں تھا کہ وہ کنویں سے پانی آ کر اپنے جانوروں کو پانی پلا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت رحم دل تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو ان عورتوں پر رحم آ گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور کنویں کے پاس گئے۔ کنویں کے پاس جو لوگ کھڑے تھے ان کو آپ نے پیچھے دھکیل دیا۔ تم کیسے لوگ ہو، اپنے سوا کسی اور کی پرواہ نہیں کرتے؟ ان چرواہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غور سے دیکھا تو وہ سہم گئے۔ لباس سے موسیٰ علیہ السلام قیمتی سردار لگ رہے تھے اور جسمانی اعتبار سے بھی آپ کافی لمبے چوڑے اور جان والے انسان تھے، لہٰذا چرواہے خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے اور ان لوگوں نے ڈول موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ جی آپ پانی نکال سکتے ہیں تو آپ نکال لیجئے۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا۔ اس وقت آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے اور آپ کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی، مگر قوت ایمانی کی مدد ہوئی جس نے آپ کے جسمانی قوت میں اضافہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اس ڈول کو کنویں میں ڈال کر پانی کھینچا جس سے 8 یا 10 لوگ مل کر کھینچ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان خواتین کو پانی دیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ اس وقت دھوپ اور گرمی بہت شدید تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی روز تک کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور سر چھپانے کے لیے کوئی آسرا بھی نہیں تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام تھکان سے چور ہو کر پاس میں ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ آپ نے دربار الہی میں کچھ اس طرح دعا کی: اے میرے پروردگار، میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے عطا کرے اس کا محتاج ہوں۔ ادھر وہ دونوں خواتین جو پانی استعمال کر کے اپنے گھر چلی گئی، دراصل یہ خواتین حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ جب وہ روز کی نسبت اس دن گھر چلی آئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا: اے میری بیٹیوں، آج اس طرح جلدی کیسے آ گئی؟ انہوں نے فرمایا کہ کنویں کے پاس ہمیں ایک نیک مرد ملا، اس نے ہماری مدد کی اور ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیا۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اس نیک مرد کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ ان میں سے ایک صاحبزادی چہرے کو کپڑے سے ڈھکے ہوئے اور شرماتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی۔ اس نے جا کر کہا کہ آپ کو میرے والد بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں جو آج آپ نے ہمارے لیے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو اجر لینے پر راضی نہ ہوئے، جب ان کا پتہ لگا کہ ان کے والد کا نام حضرت شعیب علیہ السلام ہے تو ان کی زیارت کے لیے اور ان سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون سے کہا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر مجھے راستہ بتاتی جائیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان تک پہنچ گئے۔ آپ کو دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور اپنی بیٹیوں کو کھانا حاضر کرنے کو کہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ بات منظور نہ کی اور فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کھانا نہ کھانے کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے
میرے اس عمل کا بدلہ نہ ہو جائے جو میں نے آج جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا ہے، اور میں نیک عمل پر بدلہ لینا قبول نہیں کرتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے جوان، ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کے بدلے میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ میرے اور میرے خاندان کی عادت ہے اور رواج ہے کہ ہم مہمان نوازی کیا کرتے ہیں اور مسافروں کو کھانا کھلایا کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور کھانا تناول کیا۔ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر کے احوال، فرعون کے ساتھ گزرے ہوئے وقت اور اپنی پیدائش سے لے کر قتل اور فرعونیوں کو آپ کا دشمن جانے کے متعلق تمام حالات بیان کیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ کو فرعون سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب آپ نجات پا چکے ہیں، کیونکہ یہاں مدین میں فرعون کی حکومت یا سلطنت نہیں ہے۔ جب آپ نے کھانا کھا لیا اور گفتگو بھی کر لی تو حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے فرمایا، ابا جان، آپ اس کو ملازم رکھ لیں، یہ ہماری بکریاں چرایا کریں، یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑے گا۔ بے شک اچھا ملازم وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا کہ تمہیں اس کی قوت اور ایمانداری کا علم کیسے ہوا؟ خاتون نے کہا کہ قوت تو اس کی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے کنویں سے ڈور کو تنہا کھینچ لیا جس کو 10 سے کم آدمی نہیں کھینچ سکتے، اور امانت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا اور نظر نہ اٹھائی، مجھ سے کہا کہ تم پیچھے چلو اور میں آگے چلتا ہوں کہ کہیں ہوا کے جھونکے سے اس کا کوئی کپڑا آگے پیچھے نہ ہو اور ان پر نظر نہ پڑ جائے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت متاثر ہوئے، اور کچھ دیر سوچنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پیشکش کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میری ایک بیٹی سے نکاح کر لیجئے۔ حضرت کہ اس نکاح کا حق میرے یہ ہوگا کہ آپ کو 8 برس میری ملازمت کرنی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ پیشکش منظور کر لی اور راضی ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی جن کا نام صفورہ تھا ان کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 برس کی بجائے پورے 10 سال کی میعاد پوری فرمائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں مدین کی وادیوں میں چراتے ہوئے گزرے 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہترین سال اور پرسکون وقت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین جیسے علاقوں میں رہنے کا موقع ملا جہاں پھلوں اور میووں کی کثرت تھی۔ آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام جیسا سسر اور صفورہ جیسی بیوی ملی جس کے ساتھ آپ کی زندگی مکمل اور مزید خوبصورت ہو گئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی تمام زندگی چرواہا بن کر نہیں گزار سکتے تھے۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام محفوظ تھے، لیکن وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دینا فرض سمجھتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ آپ اپنی قوم کے لیے مدد کو جائیں جو غلامی کی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں، اور یہی فکر آپ کو مصر جانے کے لیے آمادہ کر رہی تھی۔ 10 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنی بیوی صفورہ کے ساتھ مصر روانہ ہو گئے۔ جب آپ تشریف لائے تو ایک وقت گزرنے کے بعد فرعون آپ کے معجزہ دیکھ کر آپ کو مارنے کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آج رات اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا کے کنارے پہنچ گئے۔